السلام علیکم۔ یہ میری زندگی کی حقیقی کہانی ہے۔ ایک روز میری امی اور میں نانی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے قبرستان گئے، مگر وہاں ایک انتہائی بوڑھی عورت کو ایک قبر کے پاس بیٹھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کی گود میں 8 ماہ کا نہایت خوبصورت سا بچہ تھا۔ میری امی اس بڑھیا کو اپنے ساتھ گھر لے آئیں۔ یہاں کا جو کہانی اس نے ہمیں سنائی، ہمارے تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تو سچی کہانی۔ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور ان دنوں 10ویں میں تھی۔ بتاتی چلوں کہ ہماری نانی شروع سے ہی ہمارے ساتھ رہتی تھی، کیونکہ ان کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ میری والدہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، جو وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ ہوش سنبھالتے ہی ہم نے نانی کا شفیق ساتھ پایا۔ ہمیں اپنی امی سے زیادہ ان سے لگاؤ تھا۔ ایک روز اچانک دل کے جان لیوا دورے سے ان کا انتقال ہو گیا اور وہ منو مٹی تلے جا سوئیں۔ ہم سبھی صدمے سے نیم جان تھے۔ ہم جس علاقے میں رہتے تھے، قبرستان وہاں سے بہت نزدیک تھا۔ پہلے تو قبرستان کم ہی جانا ہوتا تھا، مگر اب اپنی ایک پیاری ہستی کی آخری آرام گاہ پر ہم وقتاً فوقتاً فاتحہ پڑھنے جایا کرتے تھے۔ سچ ہے، انسان اپنے پیاروں کی جدائی کے درد بھلانے کو کئی تدبیریں کرتا ہے۔ ہم بھی ان کی یاد کے زخم پر مرہم رکھنے کو اکثر کشاں کشاں قبرستان چلے جاتے اور ان کی قبر کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر سکون محسوس کرتے، فاتحہ پڑھتے۔ اس روز بھی میں اور امی فجر کی نماز کے بعد حسب معمول جمعرات کو فاتحہ پڑھنے گئے۔ ہم نانی کی قبر سے جب واپسی کے لیے پلٹے تو وہاں قریب ہی قبر کے پاس بیٹھی ایک بوڑھی خاتون نے ہمیں اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ اس عورت نے گود میں ایک خوبصورت سا بچہ اٹھا رکھا تھا۔ وہ عورت اس قبر کے پاس بیٹھی زوروں کی طرح رو رہی تھی۔ میں اور امی انہیں یوں روتے دیکھ کر دکھی ہو گئے۔ پھر امی کے پوچھنے پر اس عورت نے بتایا کہ بس یہی سمجھ لو کہ یہ میری بیٹی کی قبر ہے۔ پھر وہ کہنے لگی، میری بیٹی کا چند ماہ پہلے انتقال ہوا ہے اور یہ میری گود میں اسی کا بچہ ہے۔ میری والدہ کافی رحم دل خاتون تھی۔ انہوں نے اس ضعیفہ کو حوصلہ دیا اور پھر ان سے کہا، اماں، ہمارا گھر یہاں سے قریب ہی ہے، آپ ابھی ہمارے گھر چلیے، آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ بوڑھی عورت بھی جیسے جانے کو راضی ہو گئی۔ میری امی نے ان کو سہارا دے کر اٹھایا اور پھر اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ اسے پانی وغیرہ پلایا اور پھر کھانا دیا۔ اس بوڑھی عورت کی گود میں موجود خوبصورت سا گول مٹول بچہ مجھے لبھانے لگا۔ میں نے پیار سے اسے اٹھا لیا۔ یوں بھی مجھے چھوٹے بچے بہت اچھے لگتے تھے۔ اس عورت کی آنکھوں سے اب بھی آنسو رواں تھے۔ امی نے بڑی بی کو دلاسا دیا۔ ضعیف عورت بیچاری حالات سے ہی بوکھلائی ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ بچہ تھا کہ جسے بوڑھے ہونے کی وجہ سے وہ پالنے سے قاصر تھے۔ میری امی کی محبت اور توجہ پا کر اس عورت نے چند دن ہمارے ہاں قیام کرنے کی خواہش کی۔ امی نے بھی خوشی سے ان کو اپنے گھر ٹھہرا لیا۔ شام کو ابو آئے تو انہوں نے بھی اس عورت کے بارے جان کر کوئی اعتراض نہ کیا۔ انسان مایوس ہوتا ہے، مگر اللہ پاک کی حکمتیں نہیں سمجھ سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہے، آسرا لوگوں کے ٹھکانے بھی خود بنا دیتا ہے۔ 3 دن وہ عورت ہمارے پاس رہی اور چوتھے روز صبح جب میری والدہ نے انہیں ناشتہ کے لیے جگایا تو وہ مالک حقیقی کے پاس جا چکی تھی۔ ابو نے محلے والے سے مل کر ان کی تدفین اسی قبرستان میں کر دی۔ اب مسئلہ اس بچے کا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ پولیس اسٹیشن چلی جائے، کچھ نے کہا کہ کسی بھی اولاد جوڑے کو دے دے، مگر میری ماں نے اس معصوم بچے کو گلے سے لگا لیا۔ جانے والی کو شاید خالق نے صحیح جگہ پہنچایا تھا کہ اس بچے کی ذمہ داری ہم لے لیں۔ شاید اس عورت کا ہمیں ملنے اور پھر ہمارے گھر رکنے میں اس بچے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ تھی کہ اسے اللہ نے میرے والدین کو سونپا تھا۔ جانے والی تو چلی گئی، لیکن جانے سے ایک روز پہلے اس نے جو کہانی ہمیں سنائی تھی وہ ایسی ناقابل فراموش ہے کہ جو بھی سنتا ہے حیرت میں ڈوب کر رہ جاتا ہے۔ اس ضعیف خاتون نے بتایا تھا کہ نام رحمت بی بی ہے اور وہ ایک سردار جس کا نام دراب خان تھا کی پرانا ملازمہ تھی۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ دراب خان ایک سردار گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ دراب خان کے باپ کی 2 شادیاں تھیں۔ پہلی بیوی سے دراب خان پیدا ہوا، پھر پہلی بیوی کی وفات کے بعد اس نے دوسری شادی کر لی کہ جس سے اس کے 2 بھائی پیدا ہوئے۔ دراب خان بڑا اور باپ کا لالا ہونے کی وجہ سے ضدی اور خود سر بھی تھا۔ باپ نے اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھجوا دیا۔
چوہا طالب علمی کے زمانے میں اسے اپنے ساتھ پڑھنے والی ایک پاکستانی لڑکی زرنگار سے محبت ہو گئی۔ یہ لڑکی بھی ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور تعلیم کے سلسلے میں یہاں آئی تھی۔ تعلیم مکمل کرتے ہی دونوں کا شادی کا ارادہ تھا۔ یوں دونوں اکٹھے پاکستان واپس آ گئے اور اپنے والدین سے اپنی پسند کے بارے ذکر کیا۔ زرنگار کا خاندان ماڈرن تھا، انہیں اس کی پسند پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ اسے جب دراب خان نے باپ سے اس بارے بات کی اور پھر لڑکی کے گھر والوں سے ملوایا تو انہیں وہ لوگ بالکل پسند نہ آئے۔ یوں دراب کے گھر والے کسی صورت زرنگار کو بہو بنانے پر راضی نہ تھے، کیونکہ وہ آزاد روش لڑکی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ جب دراب کے منانے کے باوجود اس کا باپ نہ مانا تو زرنگار سے ہی شادی کرنے کی ضد نے اسے گھر والوں سے بغاوت پر آمادہ کر لیا اور پھر اس نے خود ہی نگار سے اپنی مرضی کی شادی کر لی۔ اس شادی میں اس کے گھر والوں نے شرکت نہ کی۔ اس نے کراچی میں ایک بنگلہ خریدا اور بیوی کو لے کر وہاں منتقل ہو گیا۔ دن گزرتے رہے، شادی سے پہلے تو وہ نگار کی محبت میں سرتاپا ڈوبا ہوا تھا اور اسے بھی یقین تھا کہ وہ شادی کے بعد نگار کو کسی حد تک بدلنے میں کامیاب ہو جائے گا، مگر اب اسے احساس ہونے لگا کہ نگار تو اس کی سوچ سے کہیں زیادہ شوخ نظر آئے۔ جس کو گھرستی سے کبھی دلچسپی نہ تھی، وہ شادی کے بعد بھی پارٹیوں کی دل دادہ اور محفلوں میں ہر کسی کی نگاہ کا مرکز رہنا پسند کرتی تھی۔ کلب اور پارٹیوں میں ہلا گلا کیے بغیر اس کا ایک روز بھی گزارا نہ تھا۔ گھر کی چار دیواری کو وہ زندان اور گھر کو بوریت کا ٹھکانہ سمجھتی تھی۔ اس کے برعکس درا وزادار اور خاندان کا پروردہ فرد تھا، تبھی بنیادی طور پر وہ مشرقی روایات پسند ذہنیت کا حامل تھا۔ شادی کے بعد وہ چند روز ہی بیوی کی آزاد خیالی کے ساتھ دے سکا اور پھر اس پر روک ٹوک لگانے لگا، مگر وہ اس کی کب سننے والی تھی۔ وہ آگے سے اسے باتیں سنانے لگتی کہ اگر میرے مشوروں میں تمہیں اعتراض تھا تو پھر مجھ سے شادی ہی کیوں کی، میں تو خود کو نہیں بدل سکتی۔ یوں دراب اندر ہی اندر کرنے لگا۔ وہ زرنگار کو منع کرتا تو وہ کہہ کے لگانے لگتی، اسے کہتی کہ تمہیں تو اپنے قبیلے میں ہی رہنا چاہیے تھا، پتہ نہیں کیوں تم بیرون ملک چلے گئے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ تعلیم یافتہ ہو کر بھی تم ایسی سوچ رکھتے ہو، بہت تعجب کی بات ہے۔ کئی بار تو وہ کہہ دیتی اپنی یہ تنگ نظری چھوڑ دو ورنہ تمہارا میرا گزارا نہیں ہو پائے گا، میں گھریلو عورتوں کی طرح گھر بیٹھ کر تمہارے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی۔ ادھر دراب بھی ان لوگوں میں سے تھا کہ جو اپنی فطرت کے خلاف زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف نگار بھی اس قبیل کی خاتون تھی، بس بیوی کا یوں غیر مردوں کے ساتھ آزادانہ ملنا جلنا کہ جنہیں وہ اپنا دوست کہتی تھی، دراب کو کھلنے لگا۔ وہ اس سے محبت بھی کرتا تھا مگر یہ سب برداشت بھی نہ کر سکتا تھا۔ اب وہ اپنے اندر کے مرد سے ہمہ وقت جنگ و جدل میں مصروف رہنے لگا۔ اس کی بیوی کے پاس جب چاہے اس کا کوئی مرد دوست آ جا سکتا تھا۔ ایک دو بار جب دراب نے اس کے دوستوں کو بھی کھری کھری سنا دی تو اب اس نے دراب کی موجودگی میں انہیں گھر بلانا بند کر دیا۔ وہ اب اس کی غیر موجودگی میں انہیں گھر بلا رہی تھی اور یوں پارٹیاں چلتی رہتی۔ جب ملازم کے ذریعے یہ بات دراب کو معلوم ہوئی تو اس نے بیوی سے خوب جھگڑا کیا۔ نگار بھی آپے سے باہر ہونے لگی۔ اس نے ایک بار پھر بیوی کو پیار سے سمجھانا چاہا کہ وہ ان سب سے آزاد ہے۔ دراب خان خود بھی جانتا تھا کہ اس نے اپنے باپ اور خاندان سے بڑھ چڑھ کر شادی کی تھی اور اب اگر اس کا گھر خراب ہو جاتا تو اس کے لیے بہت بےعزتی کی بات ہے۔ یقیناً سبھی اس کا مذاق اڑاتے۔ اس نے بیوی کو پیار سے بھی منانا چاہا مگر وہ کب ہار ماننے کو تیار تھی۔ ان کی رفتہ رفتہ دراب کو یہ محسوس ہونے لگا ان کی زندگی کے ہر پہلو میں حکمرانی نگار کی ہے، جیسے کہ وہ خود عورت ہو اور نکاح مرد۔ وہ شدید ذہنی خرابشار کا شکار رہنے لگا، ہر وقت بیوی سے اس کی آن بان رہنے لگی۔ انہی دنوں اس بیوی امید سے ہوئی اور پھر ان کی پہلوٹی کی اولاد نے جنم لیا۔ بیٹی کا نام نگار نے اب رکھا۔ چند روز وہ بیٹی کے ساتھ رہی اور اس کے بعد اس ننھی بچی کو آیا کے حوالے کر کے پھر اسے اپنے مشاغل میں گم ہو گئی۔ یہ آیا وہی بوڑھی عورت بیوی تھی کہ جس کا انتقال ہمارے گھر پہ ہوا تھا۔ یہ ایک بے سہارا عورت تھی اور ارسد راز سے ان لوگوں کی پرانی ملازمہ تھی۔ نگار کے لیے تو یہ بچی صرف دراب خان کی خواہش تھی، ورنہ وہ کب ابھی اولاد چاہتی تھی۔ کیوں بیٹی کی کلکاریاں بھی اس کے پیروں کی زنجیر نہ بن سکیں۔ وہ اس معصوم کو سینے سے لگا کر سونے کی بجائے آدھی رات تک کلب پارٹیوں میں مصروف رہتی۔ بیٹی سے دوران خان کو بہت محبت تھی، جو
بچی بڑی ہوتی گئی، ماں کے پیار اور توجہ کو زیادہ ترسنے لگی۔ شاید وہ ماں کی کمی محسوس کرتی، لاکھ رحمت بی بی اس کو پیار کرتی، مگر آیا تو ماں کی جگہ نہیں لے سکتی۔ بچی دن بدن کملانے لگی، آیا سے اس کی صحیح نگہداشت نہ ہو پا رہی تھی۔ یوں نیاب اکثر بیمار رہنے لگی۔ اب دراب بیٹی کی خاطر اس کی دیکھ بھال پر مجبور کرتا ہوں۔ یوں بچی نگار کے پاؤں کی زنجیر بن رہی تھی، وہ اس کی آزادی کی راہ میں رکنا ثابت ہوئی۔ جب بیٹی کی خاطر دراب نے بیوی کو گھر میں پابند کرنا چاہا تو اس نے شوہر سے روز جھگڑنا شروع کر دیا اور بالآخر طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ دراب نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ پانی اب پلوں سے اوپر ہو چکا ہے۔ اس نے عزت اسی میں سمجھی کہ خاموشی سے بیوی کو طلاق دے کر آزاد کر دے۔ نیاب ان دنوں 1.5 سال کی تھی جب یہ پہلا ظلم ہوا اور جو سگی ماں نے اس معصوم پر توڑا تھا۔ دراب خاندانی آدمی تھا، اس نے بیوی کو طلاق تو دے دی، مگر اس واقعے نے اس کے دل اور ذہن کو بہت بری طرح متاثر کیا تھا۔ ادھر اس کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا اور وہ بچی کو لے کر اپنے آبائی گھر واپس آ گیا۔ ادھر اب اس کے سوتیلے بھائی اور سارا خاندان اس پر افسوس کرتا کہ اپنی پسند کا نتیجہ دیکھ لیا، ہم تو اسے پہلے ہی سمجھا رہے تھے۔ مثال دیتے تھے کہ شادی اس سے کرنا جو خاندانی ہو چاہے کافی ہو۔ اس مثال کا یہ مطلب تھا کہ بے شک کوئی عورت شکل و صورت میں کمتر ہی ہو، لیکن اگر وہ خاندانی ہے تو اس کی صورت کو نہ دیکھو۔ اگر وہ خاندانی ہے تو یقیناً وہی اصلی عورت ہے۔ کچھ رشتہ دار تو تمسخر کرتے کہ پسند کی شادی کر کے کیا پایا، بیوی تو کسی اور کے ساتھ چلی گئی، کوئی کہتا کہ ایک بیوی نہیں سنبھال پایا۔ غلط جب ایسی باتیں اس سے کانوں میں پڑتی تو دراب کا دل چاہتا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے یا خودکشی کر لے، مگر وہ نہ کر پاتا۔ اسے اپنی معصوم بچی کا خیال آ جاتا تھا کہ جس کی ماں تو پہلے ہی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ دراب کے سامنے اب سب سے بڑا مسئلہ اس کی بچی کی پرورش کا تھا، لیکن اس کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ اس کو لے کر خاندان میں جائے اور اس کی پرورش کا مطالبہ کرے یا اس کے لیے محبت کی بھیک مانگے۔ یوں وہ اپنے حصے کی تمام جائیداد فروخت کر کے واپس شہر چلا گیا۔ پرانی ملازمہ رحمت میں بھی بدستور نیاب کی پرورش کر رہی تھی اور وہ بچی کی خاطر پیسے کے ساتھ شہر آ گئی۔ دراب کا اب دل نہ چاہتا تھا کہ وہ شادی کرے، اس کا عورت ذات سے یقین اٹھ سا گیا تھا۔ رحمت بی بی نے اپنی گود کی گرمی دے کر نیاب کو بڑا کیا اور جب وہ اسے اسکول جانے لگی تو رحمت بی بی دراب کے کان کھانے لگی کہ آپ اب اور شادی کر لیجیے، میں آخر کب تک جیوں گی، اب تو بوڑھی ہوتی جا رہی ہوں، زندگی موت کا کیا بھروسہ، آپ اور نیاب طرح زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ رحمت بی بی کی کوشش سے دریاب خان نے وہی کراچی ہی کی ایک لڑکی سے نکاح کر لیا۔ نئی ماں کے آتے ہی کچھ ماہ تو سب ٹھیک رہا، مگر رفتہ رفتہ گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ پہلے نیاب ہی پورے گھر میں چہکتی مہکتی پھرتی تھی، پہلے وہی سب کچھ تھی، مگر اب گھر پر کسی اور کی حکومت ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور نیاب بڑی ہو گئی۔ کبھی کبھار دراب اور اس کی دوسری بیوی میں پہلی بیوی نگار کو لے کر جھگڑا ہوتا۔ وہ دراب سے کہتی کہ تم ابھی بھی اسی یادوں کو سینے سے لگائے ہوئے ہو۔ اس جھگڑے میں نیاب کے کانوں میں ایسی باتیں بھی پڑ جاتی کہ یہ بھی تو اسی آوارہ ماں کی بیٹی ہے، جانے کل کو یہ بھی کیسی نکلے۔ یہ باتیں نیاب کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیتی تھیں۔ خدا کی کرنی کے دراب خان کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ قدرتی موت مرا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کا کسی دشمن نے قتل کروایا ہے۔ خیر یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا سچ ہے۔ دراب کے سوتیلے بھائیوں نے اس کیس کی جانب کوئی توجہ نہ دی۔ یہ صدمہ نیاب کے لیے جانے وا تھا، ایسے میں رحمت بی بی ہی اس کا سہارا تھی۔ ادھر اب نیاب کی سوتیلی مائی گھر کی مختار کل تھی۔ پہلے تک تو اس کا رویہ نیاب سے بہتر تھا، مگر اب وہ اسے خار کھانے لگی۔ وہ اسے خرچہ بھی خود دیتی تھی۔ وقت گزرتا رہا۔ ان دنوں نیاب یونیورسٹی میں تھی اور ہاسٹل میں رہتی تھی۔ سوتیلی مائی اسے خرچہ وغیرہ بھجواتی تھی۔ پھر ہوا یوں کہ اس کا ہاسٹل اور تعلیم کا خرچہ بند کر دیا گیا۔ یہی نہیں، سوتیلی ماں سائمہ نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر نیاب کو جائیداد سے محروم کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا۔ اسی منصوبے کے تحت اس نے تمام جائیداد اپنے بیٹے کے نام کروا لی۔ نیاب اکیلی تھی، وہ بھلا کیا کر سکتی تھی۔ اس کے سوتیلے چچا تو آج تک کبھی اس کی خبر گیری تک نہ آئے تھے۔ اس نے بھی رحمت بی بی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ اپنی زندگی میں یہ بنگلہ کہ جس میں وہ لوگ رہ رہے تھے اور ایک مکان دراب خان نیاب کے نام کر گئے تھے، اس نے اسی پر اکتفا کیا اور دوسری جائیداد جو اس کو وراثت میں ملی تھی
وہ اس سے ستیرے بھائی کے نام ہو چکی تھی۔ اس کے بعد سائمہ ایک روز کرکٹ لے کر میکے چلی گئی۔ اس واقعے نے بھی نایاب کو کافی دکھ کیا۔ اب گھر میں نایاب اور آیا رحمت بی بی ہی رہ گئیں۔ کبھی کبھار تنہائی نایاب کے روح میں الو سے بھڑکا دیتی۔ وہ اکثر اپنی سگی ماں کے بارے میں رحمت بی بی سے کریتی کہ وہ اب کہاں ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب تو رحمت بی بی کو بھی معلوم نہ تھا۔ وہ اپنے ستیلے بھائی سے بھی کافی مانوس تھی، سو اب وہ بھی گھر میں نہ رہا تھا۔ ایسی صورتحال میں آیا نے ہی اسے تسلی دی اور سمجھایا کہ بیٹا آپ صرف پڑھائی پر دھیان رکھو، کل کو تعلیم ہی ہے جو آپ کے کام آئے گی۔ نایاب نے ان کی بات کو گرہ سے باندھ لیا اور پڑھائی پر خوب توجہ دی۔ اس نے اتنے اچھے نمبر لیے کہ اسکالرشپ پر بیرون ملک چلی گئی۔ رحمت بی بی اسی مکان میں رہتی ہے۔ اس کا ارادہ پی ایچ ڈی کرنے کا تھا۔ وہاں گئے اسے 1 سال ہی ہوا تھا کہ اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ پھر تھوڑی عرصے بعد اس کے سر میں اکثر ہی درد رہنے لگا۔ طبی معائنے پر پتہ چلا کہ وہ کینسر جیسی مزمن مرض کا شکار ہے۔ خیر یہ پریشانی بھی اس نے وہاں اکیلے ہی برداشت کی۔ وہاں علاج معالجہ کے لیے اسے بڑی رقم درکار تھی، مگر اس کے پاس تو اسے بنگلے کو بیچنے کے سوا اتنی رقم کا بندوبست ناممکن تھا۔ یوں اس نے رحمت بی بی کو خط لکھا کہ اسے علاج کے لیے رقم کی ضرورت ہے، وہ بنگلہ فروخت کر کے اسے رقم بھجوا دے۔ آیا نے اس کی جائیداد اونے پونے اس کے والد کے وکیل کے ذریعے فروخت کر کے رقم فوراً اسے بھجوا دی۔ جن دنوں وہ بستر عدالت پر تھی، اس کی جان کلاس فیلو لڑکیاں بھی کبھی کبھار 15 روز بعد اس کی ذمہ داری کو آ جاتی، مگر ایک کلاس فیلو لڑکا پہلے تو ہفتے میں 1-2 بار آتا اور پھر تقریباً روز ہی اس کی عادت کو آنے لگا۔ یہ ایک افغان طالب علم تھا جو اکثر اسلامک سوسائٹی کی جانب سے اس کے لیے ڈونیشن بھی لے کر آیا کرتا تھا۔ اس لڑکے کا نام محب خان تھا۔ وہ بہت سلجھا ہوا تھا، ادب اور اخلاقی دولت سے مالا مال تھا۔ اس نے جب نایاب کے حالات سنے تو اس سے بے بس لڑکی سے ہمدردی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ باقاعدگی سے ہر روز اس کی عیادت کو آنے لگا۔ نایاب بھی اس کی ہمدردی اور اخلاق سے متاثر ہونے بنا رہ نہ سکی تھی۔ وہ اسے چاہنے تو لگی تھی، مگر وہ اسے محبت کا نام نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس جان لیوا مرض میں مبتلا ہے۔ بالآخر ایک روز محب خان نے خود ہی اس سے اظہار محبت کر دیا۔ اس نے اسے بہت تسلیاں دی کہ وہ اس پر بھروسہ رکھے، انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر اور کس لمحاتی جذبے سے مغلوب ہو کر اس نے نایاب سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ ڈاکٹروں نے اسے واضح بتا رکھا تھا کہ وہ کینسر کی مریضہ ہے۔ رفتہ رفتہ نایاب کچھ بہتر ہونے لگی۔ محب خان کے والدین بھی امیر لوگ تھے۔ اس نے خط لے کر والدین کو نایاب کے بارے بتایا، مگر یہ نہ بتایا کہ وہ کینسر کی مریض ہے۔ اس کے والدین ادھر اس کی شادی محب کی چچا زاد سے کرنا چاہتے تھے، دوسری طرف انہوں نے بیٹے کو پاکستانی لڑکی سے شادی کرنے سے صاف منع کر دیا۔ محب نے ان کی نہ سنی اور نایاب سے چند دوستوں کی موجودگی میں شادی کر لی۔ شادی کے بعد محب نے کرائے پر فلیٹ لیا۔ نایاب بھی اب کافی بہتر ہو چکی تھی۔ اس کو بھی اسپتال سے رخصتی مل گئی۔ وہ محب کی محبت کو پا کر حیرت انگیز طور پر صحتیاب ہو رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے کوئی اسے قدر محبت دینے والا ملا تھا۔ ان دنوں نایاب بے حد خوشی تھی۔ یہ خوشی اس کے لیے کسی سرمایہ سے کم نہ تھی۔ محب خان نے ابھی تک اپنے خاندان میں شادی کی اطلاع نہیں دی تھی۔ وہ لوگ افغانستان میں رہتے تھے، لہذا ان کو بھی علم نہ ہو سکا کہ ان کے بیٹے نے بیرون ملک میں گھر بسا لیے۔ البتہ نایاب نے رحمت بی بی کو خط لکھا تمام احوال سے آگاہ کر دیا کہ اس دنیا میں رحمت بی بی کے سوا کون تھا۔ محب نے نایاب کو بے حد محبت دی۔ سچ ہے کہ محبت کا اپنا ایک الگ ہی رنگ ہوتا ہے اور اس کی قوت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ حیرت انگیز طور پر نایاب کی صحت بہتر سے بہتر ہوتی گئی۔ ڈاکٹر بھی اس موضوع پر ششدر تھے۔ سچ ہے کہ کسی نے کہ موت اور محب میں ہر ایک میں طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہر شے کو بدل سکتی ہے۔ جس کے اس کو موالد لا علاج سمجھے آ رہے تھے، اس کا علاج روحانی خوشیوں سے خود بخود ہو رہا تھا۔ محب خان سے نایاب کو ایسی بھرپور محبت ملی کہ اس کے اندر جینے کی امنگ اور زندہ رہنے کی خواہش نے تریاک کام کر دیا۔ لگ رہا تھا کہ محبت نے موت سے پنجہ آزمائی کی ہے اور اس میں کینسر جیسی بیماری کو شکست دے دی ہے۔ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے اور یہ لمحات نایاب کی زندگی کے سب سے حسین لمحات تھے۔ پھر خدا کی کرنی کے انہی دنوں افغانستان کے حالات گرگوں ہونے لگے اور محب خان کا خاندان بھی ان حالات کی لپیٹ میں آ گیا۔ یہ وہی دور تھا جب افغانستان کے حالات بہت خراب ہوئے تھے۔
محب خان کو بھی اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے پریشان کن خبریں ملنے لگیں۔ ان کے شہر کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے، جس کے باعث اس کے گھر والے اپنے گھر بار چھوڑ چھاڑ کر کسی دوسرے شہر ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ ادھر جب محب ان کو خط لکھتا تو اسے کوئی جواب نہ ملتا۔ اس نے کئی ٹیلی فون بھی کیے مگر پھر بھی رابطہ نہ ہو سکا۔ کس کے گھر والے وہاں ہوتے تو جواب دیتے۔ ان دنوں وہ بے حد پریشان تھا۔ ایسی صورتحال کے پیش نظر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور گھر والوں کی خیریت دریافت کرنے وطن چلا گیا۔ نیاب ادھر اس کے لیے پریشان تھی۔ وہ افغانستان جا کر اپنے علاقے پہنچا یا شاید پہنچ بھی نہ پایا تھا کہ ناگہانی حالات کی اس کم ظریفی کا شکار ہو گیا اور کسی کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ ایوب کی موت کے بارے نیاب کو محب خان کے ایک قریبی افغان دوست نے آ کر اطلاع دی کہ جو امریکہ میں پڑھ رہا تھا یہ خبر کون تھی، وہ سبتے ہی مر گئی۔ یہ خبر تو جیسے اس کے خرمن پر بجلی بن کر گری اور اس کی خوشیوں کو جلا کر راکھ گر گئی تھی۔ اس کے کلاس فیلو نے آ کر اسے سنبھالا مگر وہ کب ہوش میں تھی۔ ان دنوں وہ امید سے بھی تھی۔ وہ بیچاری اس قدر دل گرفتہ ہو کہ بیمار پڑ گئی۔ بھلا اب اس کا دل یہاں کیسے لگتا؟ نیاب نے دل شکستہ ہو کر تعلیم بھی ادھوری چھوڑ کر واپس وطن جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں اسے لمحہ لمحہ محبت کی یادیں ستاتی تھیں۔ یونیورسٹی میں بھی اسے بیتے دنوں کی یادیں ایک لمحہ سکون نہ لینے دیتی تھیں۔ اس کے لیے زندگی کا حسن ختم ہو چکا تھا۔ وہ پھر سے بیمار رہنے لگی۔ اب تو اسے محب خان کے بنا جینے کی امنگ بھی نہ رہی تھی۔ اب اگر دنیا میں کوئی اس کو پوچھنے والا تھا تو وہ اس کی خاندانی پرانی ملازمہ رحمت بی بی ہی رہ گئی تھی۔ وہی اس کا سہارا تھی کیونکہ اس کی نظروں میں وہی اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی۔ رحمت بی بی عبدالرب خان کے اس گھر میں رہ رہی تھی کہ جو وہ نیاب کے نام کر کے گئے تھے۔ اس گھر کا ایک حصہ کرائے پر اٹھا ہوا تھا کہ جس سے رحمت بی بی گزر بسر کرتی تھی۔ یہ انتظام بھی عبدالرب خان کی دوست وکیل نے ہی کر کے دیا تھا۔ نیاب نے آتے ہی ان مکان کو فروخت کر دیا کیونکہ ان دونوں اسے پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ رحمت بی بی اور وہ دونوں ایک کرائے کے گھر میں منتقل ہو گئے۔ وہیں نیاب نے بیٹے کو جنم دیا۔ اس کے بعد وہ کچھ عرصہ ہسپتال میں زندہ رہی۔ اس کا علاج ہوا مگر وہ خالق کی حقیقی سے جا ملی کیونکہ کینسر جیسی موذی مرض اس پر پھر سے عود آیا تھا۔ اس کا ننھا بچہ بھی ماں کی طرح رحمت بی بی کی گود میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اب وہ کافی بوڑھی ہو چکی تھی۔ ذریعہ معاش بھی کوئی نہ رہا تھا۔ وہ بیچاری اس بچے کی ذمہ داری سنبھالنے سے قاصر تھی۔ تاہم اس کو پھینک بھی تو نہ سکتی تھی اور نہ کسی اور کے حوالے کر سکتی تھی کیونکہ ان کو نیاب سے محبت تھی۔ یہی محبت آڑے آ جاتی اور وہ ان کے بچے کو سینے سے لگا لینے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ حالات سے گھبرا کر اس روز وہ بچے کو گود میں لے آئے۔ نیاب کی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ جب میری اور امی کی ان سے ملاقات ہو گئی، مجھے اور امی کو تو گھما بھی نہ تھا کہ ہم جا رہے ہیں نانی کی قبر پر فاتح پڑھنے اور آگے خدا ایک بہت سا معصوم بچہ ہمارے دامن میں ڈال دے دیا۔ یہ ایک ایسی ذمہ داری تھی کہ شاید نادر ہی لوگ اس ذمہ داری کو قبول کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، لیکن میری ماں کو یہ حوصلہ اور سوچ بھی اس خالق نے دی تھی جس نے اس بچے کو دنیا میں بھیجا تھا کہ جس کے ماں باپ دونوں ہی اس دنیا میں نہ رہے تھے۔ میری والدہ نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اس نیکی کے بدلے ہمارا امتحان مطلوب ہے تو ہمیں بھی قدم پیچھے نہیں ہٹانے چاہیے۔ شاید یہی رب و رضا ہے۔ اپنے رب کی رضا سمجھ کر ہم نے اس معصوم کی دیکھ بھال شروع کر دی اور اس کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ یہ اللہ پاک کا ہم پر کرم ہی تھا جو ایک ایسی نے ہمارے در پر دستک دی تھی کہ جس کی بڑائی سنبھالنے کا ہم میں یہ حوصلہ نہ تھا۔ بہرحال عبداللہ کی پرورش ہونے لگی۔ بتاتی چلوں کہ اب میری شادی ہو چکی ہے اور عبداللہ بھی ماشاءاللہ جوان ہے۔ وہ خود کو میرے والدین کا بیٹا ہی سمجھتا ہے۔ حالات کے پیش نظر ہم نے وہ مکان فروخت کر کے نیا اور بڑا مکان خرید لیا تھا۔ ہم بھی آج تک اسے یہی باور کرتے آئے ہیں کہ وہ ہمارا بھائی ہے۔ میرے والدین نے اسے نہیں وہ ان کے لیے پانک ہے بتاتے ہی فائدہ کیا کہ بھی تو اس جہان میں ہمارے سوا کوئی نہیں ہے۔ نیاب کے بارے میں آج بھی سوچتی ہوں تو دل غمگین ہو جاتا ہے۔ سوچتی ہوں اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا، اس دنیا میں کیسی کیسی تکلیف ہیں اور کتنے کتنے دھوکے میں گھری لوگ ہیں، اور اس میں ان لوگوں کا بھی کیا بس کہ اللہ پاک کے آگے کسی کی چل سکتی ہے۔ جب میں ایسے لوگوں کے بارے سوچتی ہوں
تو اپنے رب کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس کا ہم پر کچھ احسان ہے۔ مزید دلچسپ کہانیوں سے جڑے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔